السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و امامنا و قدوتنا و اسوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، آج آپ حضرات کی خدمت میں 10ویں پارے کی تفسیر مختصراً عرض ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ یہ 10ویں پارے کی آیات ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 46 اور 47 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرنا، ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور جمے رہو، بے شک اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، جبکہ اللہ ان کے سب کاموں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ آیات غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، جو حق و باطل کا معرکہ تھا۔ اس کے بعد کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ اس وقت کی آیات ہیں کہ اللہ رب العالمین مومنین کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ اپنے اندر اتحاد کو قائم رکھیں۔ جب تک اتحاد قائم نہیں ہوگا، کامیابی نہیں مل سکتی۔ جب تک اتفاق نہیں ہوگا، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اتفاق بھی ضروری ہے، اتحاد بھی ضروری ہے۔ پہلا جو حکم اللہ نے مومنین کو دیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مکمل طور پر نہیں ہوتی، بندگی کا طریقہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بندگی کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ جب بندہ اطاعت کرے گا تو صحیح بندہ مانا جائے گا، اطاعت نہیں کرے گا تو وہ بندہ نہیں بلکہ گندا۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ مومنین آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، باہمی نزاع مت پیدا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ جنگ کرنے سے پہلے ہار جاؤ گے اگر تمہارے اندر اتفاق نہیں ہوگا۔ اتفاق بہت اہم چیز ہے، اس لیے آج مسلمان جو بکھرے ہوئے ہیں، کامیاب نہیں ہو پاتے کسی میدان میں، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ ضرورت ہے اتحاد کو قائم کرنے کی، اتفاق کو قائم کرنے کی۔ ہاں، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے، اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کرے لیکن اس پر اصرار نہ کرے۔ اصرار کے بغیر کوئی رائے پیش کی جاتی ہے تو وہ قابل قبول ہے، اگر اس پر اصرار ہوتا ہے تو پھر یہی چیز باہمی جھگڑے کا، باہمی نزاع کا ذریعہ بنتی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو یہ حکم فرمایا کہ تم دوسرے مذہب کے لوگوں کی طرح نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ یہ ان کفار کے متعلق آیت نازل ہوئی جو کفار مکہ سے نکلے تھے مدینہ کے لیے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے، مسلمانوں کے ساتھ لڑا جائے، مسلمانوں کو پست کیا جائے، جن کی سربراہی ابو جہل کر رہا تھا۔
بعد میں ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ جو ہمارا قافلہ تھا وہ چھٹکارا پا چکا ہے، وہ خوف سے نکل چکا ہے، اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا جب ہم مکہ سے نکلے ہیں تو بدر کے مقام پر جائیں گے، مجلسیں قائم کریں گے، پھر وہاں پہ شرابیں پی جائے گی، اس کے بعد ہم اپنے طاقت کا مظاہرہ کریں گے تاکہ ہم مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ لیکن جب اسلام کی یہ پہلی جنگ ہوئی، ایک طرف صحابہ کی مختصر سی جماعت 313 کی شکل میں، اور آپ کے سامنے کفار کا وہ لشکر جو 1000 کی شکل میں، جو ہتھیاروں سے بالکل لیس تھا، لیکن تاریخ نے دیکھا، آسمان و زمین نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ جب جنگ ہوئی تو پھر کیا نتائج اس کے سامنے آئے۔ کفار مکہ کے 70 سردار جو بڑے تھے وہ مارے گئے، جن میں ابو جہل تھا، اور 70 لوگوں کو قید کیا گیا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں جمعیت اور کثرت کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جو اصل چیز ہے وہ ایمان ہے اور یقین ہے۔ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، تو پھر ہمیں تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تعداد کی بنیاد پر مقابلہ نہیں کرتے، ایمان کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ جو حکم اللہ نے دیا اس حکم کی اطاعت کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ تو یہ بات نشین کر لیں کہ آج جو مسلمانوں کے اندر مایوسی چھائی ہوئی ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے یقین کی کمزوری ہے۔ جب ہمارا یقین پکا ہوگا تو ہم تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو بات معلوم ہوگی صحابہ کو جو کامیابی ملی وہ تعداد کی بنیاد پر نہیں، وہ کثرت کی بنیاد پر نہیں، جو کامیابی صحابہ کو ملی وہ ایمان کی پختگی کی بنیاد پر ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں تو ہمارا یہ کہنا بیکار ہے، ہمارا یہ کہنا بے سود ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو جاننا چاہیے، اپنے یقین کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ مومنین اتحاد کو قائم رکھیں، اگر اختلاف کی فضا بنائیں گے، اگر باہمی نزاع کی صورتحال کو پیدا کریں گے تو پھر نتائج اس کے صحیح نہیں ہوں گے۔ دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ مومنین جو کام بھی کریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، للہ فی اللہ کریں، اس میں کسی طرح کی ریاکاری اور کسی طرح کا دکھاوا اس میں نہ ہو۔ تو کفار نے جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ اتراتے ہوئے غرور و تکبر میں، گھمنڈی میں، ریاکاری میں، دکھلاوا میں انہوں نے کیا کیا تھا، لشکر کو وہاں سے نکالا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناکام لوٹے۔ تو ایمان والے کے عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہو، للہیت ہو۔ اخلاص کہتے ہیں کہ جو کام کیا جائے صرف اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، کسی اور کی اطاعت کے لیے، کسی اور کی خوشی کے لیے اس کام کو نہ کیا جائے، یہی اخلاص ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد السبحان ناخدا ندوی مدنی دامت برکاتہم ایک جملہ اکثر کہا کرتے تھے دوران درس کہ بچوں یاد رکھو، دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی اخلاص ہے، دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی اخلاص ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ریاکاری۔ اخلاص ایسی چیز ہے کہ بندہ خرچ بھی کرتا ہے، اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جاتا ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ بندہ جیب خالی بھی کرتا ہے اور حاصل کچھ نہیں، نہ دنیا والے چالوگ تو کہیں گے سخی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی ایک اہمیت نہیں ہوگی، ایک کوڑی کی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی اخلاص میں ہے، اور سب سے بڑی بے وقوفی ریاکاری اور دکھاوے میں ہے۔ دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی سورہ توبہ کے اندر، وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مال کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ نے بہت سی وعیدیں بیان فرمائی ہیں، بڑے سخت انداز میں بیان فرمائی۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے متعلق وعید ہے
جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور جو حقوق اس میں ہیں اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو اس سے بات بھی نکلی کہ یہ زکوٰۃ کے متعلق بھی ہے۔ زکوٰۃ میں ہوتا یہی ہے کہ جو مال اللہ نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے، واجب ہے، اس کو ہم اور آپ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جو بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی بڑی سخت کہ جو مال اور دولت کو، سونا اور چاندی کا ذکر کر کے اللہ نے بیان کیا کہ سونا اور چاندی اصل چیز ہے، باقی تو سب مال تو ہے ہی، سونا اور چاندی یہ ثمنیت ہے، یہ اصل ہے، اس کو اس لیے بیان کیا کہ سونا اور چاندی جو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں، جو حقوق اس میں عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو ایسوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب کی کیا صورتحال ہوگی اگلی آیت میں بیان کیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جس دن اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہی ہے نا جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، بس اب جو تم جمع کر کے رکھے تھے اس کا مزہ چکھو۔ بڑی سخت وعید۔ بطور خاص 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک پیشانیوں، ایک پہلوؤں اور ایک پشتوں پر داغا جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں آج اگر چھوٹا بھی آپریشن ہے تو پہلے آدمی کو بے ہوش کیا جاتا ہے انجیکشن کے ذریعے، یا جس جگہ آپریشن کرنا ہوتا ہے اس جگہ کو سن کیا جاتا ہے، تب جا کر آپریشن کیا جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب آگ میں ڈالا جائے گا تو نہ کسی طرح کی بے ہوشی ہوگی، نہ کسی قسم کا انجیکشن ہوگا، بلکہ آدمی اپنے حواس میں ہوگا، اس وقت اس کو سزا دی جائے گی۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ جو سزا آدمی کو بیداری کی حالت میں دی جائے گی تو اس سزا کا اثر کیا ہوگا، کیا اس کی کیفیت ہوگی، آدمی کیسے تڑپے گا، کیسے آدمی چلائے گا، لیکن وہاں کا چلانا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آیت میں 3 چیزوں کو خاص طور سے بیان کیا کہ پیشانیوں، پیٹھوں پر اور پشتوں پر، اسی طرح ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا۔ معارف القرآن میں ایک نقطہ یہاں بیان کیا کہ اللہ نے بطور خاص 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اس سے ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ سارا بدن داغا جائے گا، 3 چیزوں کو مجموعی طور پر بیان کیا۔ دوسری بات یہ بیان کی خاص طور پر جو پیشانیوں کا جو 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب کوئی سائل کسی بخیل کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس بخیل کے پیشانی پر بل پڑتے ہیں، پیشانی پہ بل پڑتے ہیں، اسی لیے فرمایا فتکوا بہا جباہہم، پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، دوسری بات آدمی جو بخیل ہے وہ سوچتا ہے کہ کسی طرح سے چھٹکارا حاصل کریں، بائیں دائیں ہونے کی کوشش کرتا ہے، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ تیسری بات جب ان دونوں باتوں سے بات نہیں بنتی تو تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے اس سائل سے۔ تو بطور خاص 3 چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بخیل ان 3 چیزوں میں ملوث ہے، اسی لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیشانی کو داغا جائے گا، دوسری چیز جو پہلو تہی اختیار کرے گا اس کے لیے اس کے پہلو کو داغا جائے گا، تیسری چیز جو بیان کی وہ یہ ہے کہ جب اس سے بھی کام نہیں بنتا تو آدمی فوراً اپنا رخ پھیر لیتا ہے، پیٹھ دکھا دیتا ہے، تو ان کی پیٹھوں کو پشتوں کو داغا جائے گا۔ بڑی سخت وعید اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائی۔ حدیث پاک میں بھی مانعین زکوٰۃ کی بڑی سخت وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بخاری شریف کے کتاب الزکوٰۃ میں حدیث وارد ہوئی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عطاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاۃہ مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، کہ کل قیامت کے دن جو مال آدمی نے جمع کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا،
حقوق کے عائد ہونے کے باوجود، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مال کل قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جو بڑا زہریلا سانپ ہوگا اور بڑا خطرناک سانپ ہوگا، اور اس کے بھن میں 2 کالے نقطے ہوں گے۔ اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ سانپ بڑا خطرناک، بڑا زہریلا ہوگا، اور یہ سانپ بطور توق کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا جس نے زکوٰۃ سے روکا اور جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ پھر وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا، اور اس کے بانچے کو، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے جبڑے کی، اس ہڈی کو سانپ پکڑے گا اور کہے گا انا کنزک، میں تیرا سرمایہ ہوں، انا مالک، جو مال تو نے جمع کیا میں تیرا مال ہوں، اب اس کا مزہ چل۔ تو بڑی سخت وعید قرآن کے اندر بھی بیان کی گئی اور حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ آدمی کو خوب سمجھ لینا چاہیے، جو وعید اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی، جو وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان کی، یہ وعیدیں ہو کر رہے گی ان لوگوں کے خلاف جو ان باتوں کو نہیں مانتے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا 40واں حصہ آدمی کو دینے کے لیے کہا گیا، اس میں بھی آدمی پہلو اختیار کرتا ہے، اس میں بھی آدمی کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ 40واں حصہ، اللہ اگر کہتا تو کہتا پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اللہ اگر کہنا چاہتے تو کہتا پورا اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، آدھا مال خرچ کر دو، اتنے فیصد خرچ کر دو۔ لیکن اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، اور بس زکوٰۃ معمولی چیز ہے کہ آدمی 40واں حصہ اپنے مال سے خرچ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جنت کی توقع کیسے کر سکتا ہے؟ جب آدمی مختصر سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتا ہے، تو پھر جنت کی طلب کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ سے جنت کا طلبگار کیسے ہو سکتا ہے؟ جہنم سے چھٹکارے کی دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ یہ تو بالکل احسان فراموشی ہوئی کہ جس نے مال دیا اسی کی راہ میں خرچ نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مالوں میں جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان وعیدوں میں ہم مسلمانوں کو شامل ہونے سے اللہ پوری پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔